आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के दिफाई शोबे में यकसर तब्दीली को सराहा है, जिसमें दिफाई साजो सामान में जदीद कारी और खुद किफालत पर तवज्जो मरकूज की गई है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने साइंस को विकसित भारत और इंसानों पर मरकूज तरक्की के मुताबिक बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और शिमाल मशरक़ी रियासतों में अलग अलग जगहों पर शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटा पड़ने की पेशगोई की है। महकमे ने आज शिमाल मशरक़ी भारत में शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है और भारत आज शाम हांगकांग में 2027 के AFC एशियन कप क्वालिफायर के आखिरी राउंड में हांगकांग से मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 11 साल में भारत के दिफाई शोबे में काबिल कदर तब्दीलियों को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिफाई साजो सामान की तैयारी के शोबे में जदीद तर्ज पर ढालने और खुद किफालत हासिल करने दोनों पर तवज्जो मरकूज की गई है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि यह बहुत खुश आइंद पहलू है कि मुल्क के अवाम ने किसी तरह मुल्क को मजबूत बनाने की खातिर मुश्तरका अज़्म का मुजाहिरा किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत गुज़श्ता 11 बरस में भारत के दिफाई शोबे में तारीखी तब्दीली आई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर क़यादत सरहदें मुस्तहकम हुई हैं और मुसल्लह अफ़वाज को जदीद तर्ज पर ढाला गया है। अंदरून मुल्क हथियार तैयार किए जा रहे हैं। दिफाई बरामदात और आलमी एतमाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके सबब यह शोबा खुद किफालत की जानिब गामज़न है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि साइंसदानों, जिद्दत तराजों और पॉलिसी साजों के लिए ये एक निहायत सही वक्त है कि वो एक साथ आएं और सबकी शमूलियत वाला इको निज़ाम कायम करें, जिससे कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर अफराद बाइख्तियार बन सकें। हैदराबाद में नौजवान साइंसदानों की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल यंग एकेडमी की सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने साइंसदानों से कहा कि वो एक मकसद के तहत इश्तिराक करें। वजीर मौसूफ ने साइंस को विकसित भारत के विजन और इंसानों पर मरकूज तरक्की के साथ मरबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। In all part of world, more than 200 delegates are from 60 countries participated in this conference. They will deliberate the new dynamics of science, expectation of society and their responsibility. I am confident the way India is emerging as a knowledge hub for the globe, this kind of conference is going to help us, going to create new ecosystem in our country also, and India is in a leadership position today. मुल्क में पिछले 10 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों की बदौलत नुमाया काया पलट हुई है। आकाशवाणी न्यूज़ मुख्तलिफ अहम शोबों में हुकूमत की 11 साल से जारी कोशिशों पर एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम दिफा में खुद किफालत पर तवज्जो और भारत को एक आलमी ताकत बनाने के सफर की बात कर रहे हैं। भारत ने पिछली दहाइयों में सिक्योरिटी से मुतालिक अपनी तरीक़ाकार में पूरी तरह तब्दीली करते हुए इसमें शफाफियत, एतराफ़ और एतमाद पैदा किया है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक ये पैगाम वाज़ेह है कि भारत अपनी कौमी सलामती को दरपेश किसी भी तरह के ख़तरात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के तई भारत के जवाब की एक यकसर तब्दीली लाने वाली घड़ी थी। नहायत एहतियात के साथ की गई ये कार्रवाई और एक मरबूत मिशन के तहत सरहद पार दहशतगर्दों के 19 कैंपों को तबाह किया गया, जो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का एक तेज़ और फैसलाकुन जवाब था। मुल्क ही में तैयार किए गए साजो सामान ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में अहम रोल अदा किया, जिससे महज फौजी कार्रवाई को कौमी सलामती में बदलने की अक्कासी होती है। भारत तैयारा बरदार INS विक्रांत से लेकर ऊंची परवाज करने वाले हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर LCH प्राचंदा तक को तैयार कर रहा है और इन्हें पूरे एतमाद के साथ काम पर लगा रहा है। दिफाई महारत के लिए इख्तिरात, IDX जैसे इकदाम करके हम अपनी फौजों को जदीद तरीन तरीक़ाकार की फराहमी से स्टार्टअप्स और MSMEs को बाख्तियार बना रहे हैं। मजीद ये कि दिफाई साजो सामान की बरामदात में 2014 से अब तक रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो 34 गुना है।
5000 سے زیادہ قسم کا ساز و سامان اب ملک ہی میں تیار کیے گئے ساز و سامان کی فہرست میں ہے اور دفاعی ساز و سامان حاصل کرنے سے متعلق 75% بجٹ گھریلو مصنوعات کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بجٹ 2025-26 کے لیے ہے۔ سرحدوں سے لے کر کارخانوں تک، میدان جنگ سے لے کر بورڈ رومز تک، بھارت ایک نئے دور کی تشکیل کر رہا ہے جہاں سلامتی ہماری طاقت ہے اور خود کفالت ہماری حفاظت ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مجیب اختر۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے آج کہا ہے کہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 11 سال کے دوران خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے اور اچھی حکمرانی کی گئی ہے۔ وہ پڈوچیری میں ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس کا انعقاد مودی حکومت کے 11 سال پورے ہونے کے موقع پر کیا گیا تھا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک نے بدعنوانی اور کمزور انتظامیہ کے دور سے ہٹ کر ایک شفاف اور عوام پر مرکوز حکمرانی کی طرف رخ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے اور اب 27 کروڑ عوام غریبی کے دائرے سے باہر آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ایل مروگن نے مزید کہا کہ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے، کسانوں کی بہبود اور غریبی کو ختم کرنے کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے دفعہ 370 کو ہٹائے جانے کے بعد جموں کشمیر میں ترقی، آپریشن سندور میں ملک ہی میں تیار کی گئی دفاعی ٹیکنالوجی کے استعمال اور نکسل سرگرمیوں میں خاطر خواہ کمی کا مودی حکومت کی بڑی کامیابیوں کے طور پر ذکر کیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کسی بھی طرح کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گا اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرتا رہے گا۔ پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کو ایک بزدلانہ حرکت قرار دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کو سخت جواب دیا ہے اور دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے۔ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل مربوط سماجی تحفظ کی اسکیم ISSS کے تحت 12,000 سے زیادہ متعلقہ افراد کو 6 کروڑ 14 لاکھ روپے کے پینشن بقایا جات تقسیم کیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے، جو اس وقت سوئٹزرلینڈ کے دورے پر ہیں، بھارت EFTA تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے پر بات چیت کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں بھارت اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے پیدا ہونے والے موقع، شراکت داری اور ابھرتے ہوئے شعبوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت نے کوسٹ گارڈ کے ساتھ قریبی تال میل میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائی انجام دیتے ہوئے سنگاپور کے پرچم بردار بحری جہاز MV وین ہائی 503 کے عملے کے 22 اہلکاروں میں سے 18 کو بچا لیا ہے۔ غزہ جانے والی ایک کشتی میں سوار 12 مسافروں کو، جن میں آب و ہوا سے متعلق مہم گریٹا تھنبرگ چلانے والے افراد بھی شامل ہیں، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ کے لیے امداد لے جا رہے تھے، انہیں ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے بین گورین ہوائی اڈے لایا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ساحلی کرناٹک، کیرلا، ماہے، اوڈیشہ، رائل سیما، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل نیز شمال مشرقی ریاستوں میں کہیں کہیں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ فٹ بال میں آج ہانگ کانگ کے تائی تاک اسٹیڈیم میں 2027 کے اہم AFC ایشیائی کپ کوالیفائر کے آخری دور کے میچ میں بھارت کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ گروپ C کا یہ مقابلہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ 4 ٹیموں کے گروپ میں دونوں ٹیمیں چوٹی کی 2 ٹیموں میں شامل ہیں۔ درجہ بندی میں بھارت 127ویں مقام پر ہے، جبکہ ہانگ کانگ کی ٹیم 153ویں پوزیشن پر ہے۔ بھارتی ٹیم 16 سال بعد ہانگ کانگ گئی ہے۔ اس سے پہلے 2009 میں دونوں ٹیموں نے ایک دوستانہ میچ میں ایک دوسرے کا سامنا کیا تھا۔ سرکردہ بھارتی وکٹ کیپر، بلے باز اور سابق کپتان MS دھونی کو پروقار ICC ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے کرکٹ کریئر میں ایک اور شاندار باب وابستہ ہو گیا ہے۔ والی بال میں بھارت کی مردوں کی ٹیم 19 سال سے کم عمر کی والی بال چیمپئن شپ 2025 کے تحت کاوا میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کھیل مقابلے ازبکستان کے شہر تاشقند میں آج سے شروع ہوں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے دفاعی شعبے میں یکسر تبدیلی کو سراہا ہے، جس میں دفاعی ساز و سامان میں جدید کاری اور خود کفالت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سائنس کو وکست بھارت اور انسانوں پر مرکوز ترقی کے مطابق بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک، کیرلا، اوڈیشہ، تمل ناڈو اور شمال مشرقی ریاستوں میں الگ الگ جگہوں پر شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹا پڑنے کی پیشگوئی کی ہے، اور بھارت آج شام ہانگ کانگ میں 2027 کے AFC ایشین کپ کوالیفائر کے آخری راؤنڈ میں ہانگ کانگ سے مقابلہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ اردو کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔